روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ افسس کی کلیسیا کے بارے میں جانا، سیکھا اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ آج ہم سمرنا کی کلیسیا کا آغاز کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہے۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے آج پھر اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے دعوت دی تاکہ ہم ان کلیسیاؤں کے بارے سیکھ سکیں، جس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے دور میں کلیسیاؤں کو بہت لازم، میری نظر میں لازم ہے کہ وہ ان کلیسیائی خطوط کا مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو ری شیپ کرے۔ جی تھینک یو پادری صاحب۔ آپ ان خطوں کو کہتے ہیں نا کہ لو لیٹرز ہیں۔ جی ہاں جی، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا، تو ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ آج ہم سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے، تو اس کے متعلق میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سمرنا کی کلیسیا کن معنوں میں غریب تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی علاقہ میں ایک جماعت غریب ہو اور ایک امیر ہو، جبکہ دونوں کا مالک ایک ہی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ سمرنا کی کلیسیا سب سے پہلے میں اس کے بارے تھوڑا سا بتا لوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کا محل وقوع کیا تھا۔ جی، سمرنا جو ہے یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع کو کوئی شکایت نہیں۔ باقی تمام کلیسیاؤں سے کوئی نہ کوئی خداوند یسوع کو کچھ نہ کچھ شکایت ہے۔ صحیح۔ سمرنا سے کوئی شکایت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ٹھیک۔ 7 کلیسیاؤں میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ٹھیک۔ اور یہودی علم الہی کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، تثلیث فی التوحید میں یا خدائے ثالوث میں مسیح یسوع کا دوسرا نمبر ہے۔ ٹھیک۔ یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح۔ اور جب ہم اس ترتیب کو پڑھتے ہیں، جی، لوگ ایگری کریں نہ کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح، لیکن دوسرا جو ہے اکنون وہ مسیح یسوع کا ہے۔ اور مسیح یسوع کی آپ پیش گوئیوں سے شروع کر لیں، ان کی زندگی کے بارے دیکھ لیں، جی، ان کی پیدائش کے بارے دیکھ لیں، ان کا دنیا میں جو وقت انہوں نے گزارا اس کے بارے دیکھ لیں۔ ایک ایک پل ان کا ایسا تھا کہ وہ دکھ اور مصیبت کی زندگی میں رہے۔ جی، وہ شخص جو گناہ سے واقف نہیں ہے، وہ گناہ گاروں کے درمیان ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بارے عبرانیوں کے خط کا مصنف تو بڑے واضح طور پہ لکھ دیتا ہے نا کہ وہ ہمارے درمیان رہا تو وہ بھی بے گناہ رہا۔ بے شک۔ اور اسی کی پیدائش پر اس کو دوسرے مجوسی نے مر پیش کیا، اور اس کا 3 دفعہ نیا عہد نامہ میں ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اس گلدان جتنی جھاڑی ہوتی ہے فلسطین میں، اسے تھوڑی اونچی ہو سکتی ہے، اس کو جب پسینہ آتا ہے تو وہ پسینہ بعد میں اس کی ٹہنیوں پر خشک ہو کر گوند کی صورت میں جم جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس گوند کو کسان جو ہے وہ اتار لیتے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ۔ صحیح۔ کیونکہ وہ جو گوند ہے وہ بعد میں اس کو لیبارٹری سے یا
کسی پروسیس سے گزار کر پھر اس کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مر کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اور انسانی زندگی پہلے دن سے لے کر آخر تک کڑواہٹ کے سوا کچھ نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ روتا نہیں تو تھپڑ مار کے رلاتے ہیں۔ جی، انسان واحد مخلوق ہے جس کی زندگی کا آغاز ہی چیخ سے ہوتا ہے، اور جس کا آغاز ہی چیخ سے ہوگا اس کی بقیہ زندگی کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کلام میں لکھا ہے وہ جب تک جیتا ہے دکھوں سے بھرا ہے، جی، دکھوں سے بھرا ہے، مصیبتوں سے بھرا ہے، اور کڑواہٹ زندگی کی اصل حقیقت یا کڑواہٹ کو پیش کرتی۔ صحیح۔ دوسری وجہ کہ یہ بدبو کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک، مر جو ہے اس کو دافع عفونت کہتے ہیں حکیموں کی یا حکما کی زبان میں۔ یہ دافع عفونت ہے، یعنی جہاں بدبو ہے، اور وہ بدبو جو سونگھی نہیں جا سکتی یا ناقابل بیان ہے، وہاں وہ لوگ اس وقت بھی اور آج بھی مر کو ڈالتے ہیں، صحیح، اور بدبو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ ٹھیک، تیسری اس کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کڑوی ہے، بدبو کو دور کرتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبو بھی ہے۔ یہ خوشبو ہے، اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی مہنگے ترین کلون ہیں وہ ان میں مر کی مقدار ڈالی جاتی ہے، اور مقدار کے مطابق ہی ان کی قیمتیں ہوتی ہیں، صحیح، کیونکہ یہ بدبو کو دور کرتی ہے، جی، یہ خوشبودار ہے۔ جی، اس لیے سمرنا کی کلیسیا جو تھی اس وقت بھی اور آج بھی کلیسیاؤں کے لیے ایک تو زندگی کڑواہٹ کو پیش کرتی ہے کہ مسیحی ایمان کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، جی، مسیحی ایمان بہت مشکل کام ہے۔ صحیح، نئے سرے سے پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد اس نئے ایمان میں زندہ رہنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پر شکر ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ بے شک، جس میں خدا کا روح بسا ہے یا جس میں خداوند کا کلام بسا ہے وہ تو آگ کی بھٹی میں بھی کود جائے تو بچ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، وہ تو سمندروں میں سے بھی گزر جاتا ہے، سمندر بھی دو ٹکڑے اس کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جو خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی کا منصوبہ بنا لیتا ہے اس کے لیے پھر یہ کڑواہٹ نہیں رہتی۔ صحیح بات، اسی لیے لکھا ہے گیت گاتے ہم وہ مر جاتے ہیں پر لاکھوں جہاں آباد کرتے ہیں۔ سمرنا کی کلیسیا جو تھی وہ یہی تھی، وہ مر کی طرح اس میں دکھ تھے۔ وہ لکھا ہے میں تیری غربت کو بھی جانتا ہوں، جی، میں تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی کہ تو مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ تجھے 10 دن اور سہنے ہوں گے۔ پھر یہ بھی کہا مرتے تب تک وفادار رہے گا تو پھر زندگی کا تاج پائے گا۔ مسیحی ایمان دار ہونا اللہ کی چیز ہے، اور مسیحی ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ سمرنا کی کلیسیا ان کے لیے موجود ہے۔ باقی ساری کلیسیاں دنیا سے معدوم ہو گئی۔ سمرنا کی کلیسیا ترکی میں، ٹرکی میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ایک گاؤں وہاں موجود ہے جہاں تقریباً 11 لاکھ کی تعداد مسیحیوں کی ہے، اور ازمیر اس کا نام ہے۔ ازمیر، وہ آج بھی کلیسیا وہاں پر قائم ہے، اور یہ مر سے ہے، اور مر موت کو پیش کرتی ہے۔ وہ مر گئے، لاکھوں مر گئے، ہزاروں مر گئے، پر کلیسیا قائم ہے
کیونکہ مرتے دم تک وفادار رہے. جی. اس لیے یہ جو سمرنا کی کلیسیا ہے اس کو جب خداوند نے خط لکھا تو اس نے کوئی گلہ نہیں کیا, اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اس نے یہ کہا میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جانتا تو وہ ہر انسان کے بارے میں ہے. میرے آپ کے خداوند کو جو مانتے ہیں ان کے بارے جانتا ہے, جو نہیں مانتے ان کے بارے جانتا ہے. وہ ہر انسان کے بارے جانتا ہے کیونکہ وہ علیم کل ہے. پھر وہ ہمہ جہاں ہے, ہر جگہ موجود ہے. لیکن ان کو وہ خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں. کس بات کو؟ مصیبت کو. سوال یہ ہے مصیبت کون سی تھی جو آپ نے بھی پوچھا ہے. وہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ وہ مصیبت کون سی تھی. صحیح. مصیبت یہ تھی کہ اس دور میں دومیتیان کے دور میں اور نیرو کے دور میں جی اور دیگر جو کیسر تھے ان کے دور میں جہاں ابتدا ہی سے یہودی مسیحی ایمانداروں کے خلاف ہو گئے اور مسیحیوں کے کاروبار چھین لیے گئے. صحیح. ان کے گھر گرا دیے گئے, ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا, ان کے بزنس برباد کر دیے گئے. ان کو ہر طرح سے اس مقام پر یہودی اور رومی اور یونانی بت پرست قومیں اس مقام پر لے آئے کہ وہ آبادیوں کو چھوڑ کر قبرستانوں میں, غاروں میں اور ایسی جگہوں پر رہنے لگے جو انسان کے رہنے کے لائق نہیں تھی. یہ ان کی مصیبت کا صرف ایک پہلو ہے. اصل پہلو جو یہاں مکاشفہ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں, میں تمہاری مصیبت کو جانتا ہوں. یہ ساری چیزیں تو ہو رہی تھی, لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا تھی کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ تم الاعلان مسیح یسوع کا انکار کرو. کہو کہ وہ میرا نجات دہندہ نہیں ہے, کہو کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا یا نہیں رکھتی. جی. اس طرح سے انہیں مسیح یسوع کا انکار کرنے کے لیے کہا جاتا تھا, اور جو نہیں مانتے تھے انہیں طرح طرح کی ایذائیں دی جاتی تھی. جی. اور بعض کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا. جی. اور مصیبت کے لیے جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے اس کا جو یونانی میں ترجمہ ہے وہ یہ ہے ایک پتھر نیچے رکھ دیا جاتا تھا. جی. اوپر اس ایماندار بیٹی یا بیٹے یا میل یا فیمیل کو رکھ دیا جاتا تھا. پھر اوپر سے چٹان سے دوسرا پتھر اس کے اوپر پھینک دیا جاتا تھا. جی. اور وہ پتھر گرنے سے, نیچے پتھر ہونے سے, درمیان میں ایماندار کے ہونے سے وہ کچلا جاتا تھا اور مر جاتا تھا. اس کو مصیبت کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. صحیح. اس حالت کو, کچلے جانے کو وہ مصیبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور خداوند یسوع کے بارے میں یسایہ کے 53ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر کچلا گیا. چونکہ وہ کچلے جانے کی اذیت کو, کچلے جانے کے درد کو, کچلے جانے کی حقیقت کو, کچلے جانے کی ساری جو سچائی ہے اس میں سے گزرا ہے اور جانتا ہے. اس لیے وہ سمرنا کو کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. باغ عدن میں گتسمنی باغ میں لکھا ہے وہ دل سوزی سے دعا کر رہا ہے. جی. اور جب دعا کر رہا ہے تو وہاں کیا لکھا ہے کہ اس کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا. ایسے پاسبل نہیں ہے. جی. میڈیکلی ایسے پاسبل نہیں ہے. اس کی پاسبلٹی یہ ہے کہ گتسمنی یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کولو. جب کولو میں کسی بیج کو ڈال دیا جاتا ہے
یا کسی چیز کو تو پھر کولو اس کو کاٹتا نہیں، اس کو پیستا ہے، اس کو کچلتا ہے، پیستا ہے، پھر اس کا تیل یا جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے نکالتے ہیں۔ یسوع اس وقت پتھروں کے درمیان موجود ہے، جیسے زبرنا کی کلیسیا کے ایماندار موجود تھے، وہ پتھروں میں کچلا جا رہا ہے اس کولو میں، جی، اور کچلے جانے کی وجہ سے اس کا پسینہ خون کی بوندیں بڑھ رہا ہے، لیکن وہ ایک بڑے پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ وہ نیچے تو چٹان ہے، اوپر اس کے گناہوں کی چٹان ہے، اور وہ پیسا جا رہا ہے، اور اس کچلے جانے کے بھید کو سوائے یسوع کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد سمرنا کی کلیسیا کو یہ تجربہ ملا کہ وہ کچلے جانے کے اس تجربے میں سے گزرے، اور اس کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ خود اس سے گزرا ہے۔ یہ تجربہ اسے ہوا ہے۔ بشپ پولیکارپ کو جی یہاں پر سمرنا میں شہید کر دیا گیا۔ جی، ان کو جب انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا تو اس فوجی جنرل نے ان سے کہا، ان کو باندھ کر لکڑیوں کی چتا پر رکھ دیا گیا کہ ہم آپ کو زندہ جلا دیں گے ورنہ یسوع کا انکار کرو۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو 84 برس تک میرے خدا نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی، میرے یسوع نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اب میں زندگی کے آخری لمحات میں اس یسوع کا جس نے کبھی بے وفائی نہیں کی، میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں گا۔ تو لکھا ہے کہ وہاں کھڑا جو فوجی تھا اس نے اس کے سینے میں، بشپ پولیکارپ کے سینے میں برچھی ماری، خون کا فوارہ پھوٹا، اور اس لکڑیوں میں سے کبوتر اڑ کر نکلا اور اڑ کر چلا گیا، اور بشپ پولیکارپ جو تھے ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ اس مصیبت کو جانتا ہے، وہ سمرنا کی کلیسیا کی مصیبت کو جانتا ہے، اور یہ ایمانداروں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسیح یسوع نے خود کہا ہے، جب ہم مبارکبادیوں کا ذکر پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں، تو لکھا ہے کہ خوش ہونا اور شادمان ہونا ہے جب لوگ میرے سبب سے اپنی شرارت کے، پطرس کہتا ہے شرارت کے بکے کھا کے نہیں، اگر تم نے راستہ بازی کی خاطر دکھ اٹھائے تو پھر شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اس لیے وہ سمرنا کی کلیسیا کو تسلی دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس مصیبت کے پروسیس سے گزرا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جس تجربے سے تم گزر رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور جس طرح اناجیل میں بھی خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو کہ میں دنیا پر غالب آ چکا ہوں۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند دنیا پر، موت پر، قبر پر، ہر چیز پر فتح پا چکے اور غالب آ چکے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں ہی ہیں جو ہمارے لیے ایک بڑا جلال کا سبب ٹھہرتی ہیں۔ اور اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ان آیات میں شیطان کسے کہا گیا ہے؟ کیا یہ رومی حکمران تھا یا کوئی یہودی ناظم؟ کیا 10 دن کے بعد یہ اظہار ثانی ختم ہو گئی، یا 10 دن سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ضروری نہیں کہ جو باغ عدن میں ابلیس آیا یا سانپ آیا وہ صرف شیطان ہے، وہ ہے۔ اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں مسیح یسوع نے خود کہا ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے۔ جی، وہ خداوند یسوع کے بھی پاس آیا، وہ انبیاء کے پاس، پیغمبروں کے پاس بھی آیا، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ جی، یہاں جب مسیح یسوع آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد کلیسیا کے لیے دکھوں کا ایک دور شروع ہوا۔
وہ جس نے بھی شروع کیا وہ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے. جی. وہ جنرل ٹائٹس ہو، وہ یہودا اسکریوتی ہو، وہ نکولاؤس ہو، وہ بدعتیں ہوں، رومن حکومت ہو، یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کے چیلے یا اس کی نمائندگی کرتے ہیں یا اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. بے شک. تو وہاں جب وہ بات کرتا ہے اسپیسیفکلی سمرنا کی کلیسیا میں، تو سمرنا کی کلیسیا جو ہے وہ دوبیتیان اور نیرو اور اس قسم کے جو کیسر تھے ان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہی تھی. جی. چونکہ دکھ اٹھا رہے تھے کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. وہ شرارت کے بکے کھا کر دکھ نہیں، وہ چور نہیں تھے، جی. وہ غلط نہیں تھے، وہ کسی قسم کے باغی نہیں تھے، وہ حکومت کے باغی نہیں تھے، قانون کے باغی نہیں تھے. جی. ان کی بغاوت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ خداوند یسوع کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ افسس میں ہی دوبیتیان کا بھی بت نصب تھا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے سب کو، یہودیوں کو، مسیحیوں کو اور بالخصوص مسیحیوں کو مجبور کیا جاتا تھا. اور جو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کا باغی ہے. کیونکہ باغی کی سزا موت تھی، اس لیے ان کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی. تو یہ جو کیسر تھے یہ شیطان کے نمائندے تھے جن کو خداوند یسوع نے کہا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ یہ کر رہا ہے اور اس کے نمائندے یہ کر رہے ہیں جو کلیسیا کو ستاتے ہیں، خواہ وہ ہمارے گھر کے اندر ہوں، ہمارے عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، کلیسیا سے باہر ہوں، مسیحی ہوں، غیر مسیحی ہوں، جو کسی بھی شخص کو اس کے سچے اور حقیقی ایمان کے سبب سے دکھ دیتے ہیں وہ شیطان کے ایلچی ہیں. جی. خداوند یسوع نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ تمہارے دشمن تمہارے گھر کے لوگ ہوں گے. اب ان کے گھر کے لوگ مسیحی بھی جو سو کارڈ نام نہاد مسیحی تھے وہ بھی حقیقی مسیحیوں کی جا کر چغلیاں کرتے تھے، شکایتیں کرتے تھے حکومت سے، رومن سے اور یہودیوں سے، اور یہودی بھی یہی کرتے تھے. رہی بات 10 دن کی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 کا جو عدد ہے وہ دکھوں کسی بھی چیز کے مکمل ہونے کو پیش کرتا ہے. ٹھیک. کہ یہ جو شروع ہوا ہے یہ مکمل ہوگا. صحیح. اب 10 احکام پوری موسوی توریت یا شریعت نہیں ہے، اس کا ایسنس ہے. ٹھیک. اس کا جس نکال کے تو 10 احکام میں پیش کر دیا گیا. اب ان کی مصیبت یا ان کی غربت یا ان کی تنگی کا کوئی ایسا دور نہیں ہے جو ختم ہو جائے گا یا ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ رہے گا، لیکن 10 دن کے بعد جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ رومن کیسر تھے. 10 بادشاہ تھے جنہوں نے شروع کیا اس مصیبت کو، اس اظہار ثانی کو، ان دکھوں کو، اور پھر وہ ہوتے گزرتے چلے گئے. اور وہ 10 دن مسیح یسوع نے بتایا کہ یہ جب تک یہ کیسر و کسرہ موجود ہیں تمہارے دکھ ہیں، لیکن اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے اس 10 دن کے بعد ان کے وہاں پر روم کی حکومت ختم ہو گئی اور 325 عیسوی میں کیسر روم کانسٹنٹائن جو تھا وہ مسیحی ہو گیا. مسیحیت میں تبدیلی تو ضرور آئی پر وہ مصیبتیں کسی حد تک قائم ختم ہو گئیں، ان کا وجود کم ہو گیا یا ان کی سزائیں کم ہو گئی،
اور رہی بات مسیح کے نام پر دکھ اٹھانے کی، وہ تو آج تک موجود ہے اور وہ رہے گا جب تک وہ آ نہیں جاتا، تب تک تو وہ رہے گا، اور وہ آج بھی ایماندار ستائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت قانوناً ان کو حق حاصل تھا کہ وہ ان کو قتل کر دے اور نیچے پتھر رکھ کے اوپر سے پتھر پھینک کر کچل ڈالے، اور ان کے لیے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار رومنز نے بنا رکھے تھے، جو میں تاریخ میں جب پڑھتا ہوں ان کی تاریخیں اور ان کی تصویریں دیکھتا ہوں، روح تک کانپ جاتی ہے کہ وہ کیسے کرتے تھے، کیسے دکھ دیتے تھے۔ شیروں کے آگے ڈال دینا، جانوروں کے آگے ڈال دینا، یہ ان باتوں سے ہٹ کر ایک ایسا آلہ تھا جو کہ جیسے پیچ ہوتا ہے، اس کو یہاں گردن میں پیچھے رکھ کر اس کو پیچھے سے ایسے گھماتے تھے تو وہ ورمے کی طرح ان کے اندر گزرتا جاتا تھا، اور وہ جب گزرتا جاتا تھا تو پیچھے سے پھر وہ منہ سے نکل آتا تھا۔ انتہائی اذیت ناک اموات ہوتی تھی یا شہادتیں ہوتی تھی مسیحی ایمانداروں کی۔ آج وہ دور تو نہیں ہے، پر آج مسیحی ایمانداروں کو اذیت کا تو خاتمہ نہیں ہوا اور نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا تیموتھی 3:12 آیت میں لکھا ہے، جو راست بازی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے جی، جو راست بازی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، لکھا ہے وہ سب ستائے جائیں گے۔ اس لیے راست بازی کے ساتھ جینا ہے تو پھر دکھوں سے پریشان نہیں ہونا۔ جی، کلسیوں کے خط میں پہلے باب کے 9ویں آیت میں کہتا ہے، اس لیے کہ تم پر یہ فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا؟ پہلی بات کہ نہ صرف ایمان لاؤ، یہ فضل ہے کہ ہم ایمان لائے، نہ صرف ایمان لاؤ بلکہ اس کے نام سے دکھ بھی سہو۔ دکھ بھی ایماندار کی زندگی میں خدا کے فضل کا نتیجہ ہے، اس لیے یوحنا کہتا ہے کہ ہم پر فضل ہوا۔ تھینک یو پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ یقیناً ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، باتیں تو اور بھی ہیں، اسی گفتگو کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے، ان باتوں کو سیکھیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی